لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فاطر السماوات والأرضين وبارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين، أفضل الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، الملقب بطه وياسين، مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الأطهرين، الذين ضرب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وال من والاهم وعاد من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم ولعن من نصر لهم من الأولين والآخرين. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، قال مولانا وإمامنا وسيدنا أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. حضرات گرامی اور بزرگان محترم، اس عشرہ مبارکہ کی آج یہ تیسری مجلس ہے، اور ہمارا عنوان سخن مقصد قیام امام حسین علیہ السلام اور مقصد عزائے امام حسین علیہ السلام ہے۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام، جسے قیام کربلا اور قیام عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، ایک بے مثال قیام ہے، عظیم الشان قیام ہے، نہایت باعظمت قیام ہے۔ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ قیام جب واقع بھی نہیں ہوا تھا، اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ نے ہر نبی کو اس قیام سے آشنا فرمایا تھا، ہر رسول کو، ہر ولی کو اس قیام کی اطلاع دی تھی۔ ہم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جب اس قیام کو تقریباً 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس قیام کی اہمیت اس سے واضح ہے کہ ہر نبی کو اس قیام کی اطلاع دی گئی، ہر رسول کو اس قیام کی اطلاع دی گئی، جبکہ یہ قیام رونما نہیں ہوا، جس کی اہمیت کی دلیل ہے۔
جب رونما ہو گیا تو یہ قیام کتنا عظیم ہوگا، اور اس قیام سے متعلق ہماری ذمہ داریاں کتنی بڑی ذمہ داریاں ہوں گی، اسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ بظاہر یہ قیام عاشورہ، یہ قیام کربلا امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے، لیکن حقیقت میں یہ قیام ہر نبی کا قیام ہے، حقیقت میں یہ قیام ہر رسول کا قیام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقاتل بتاتے ہیں، معتبر تاریخیں بتاتی ہیں کہ ہر نبی اور ہر رسول کو سرزمین کربلا سے گزارا گیا ہے۔ ہر نبی اور ہر رسول کو کربلا کی زمین سے گزارا گیا ہے۔ یہ اس قیام کی اہمیت کے لیے بڑی بعظمت بات ہے، اور یہی نہیں کہ صرف گزارا گیا، بعض نبی جب اس سرزمین سے گزرے تو انہیں بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا، اس حد تک کہ اس کا خون بھی اس زمین پہ بہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے، آدم و حوا ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حضرت آدم فراق حوا میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، آپ فراق حوا میں ادھر ادھر گردش فرماتے ہیں، گردش کرتے کرتے جب زمین کربلا پہ پہنچتے ہیں تو عجیب سی وحشت، عجیب سا خوف، عجیب سا غم آپ کے اوپر طاری ہوتا ہے، آپ کا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت طاری ہونے کے بعد ذرا سا آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے ٹھوکر لگتی ہے، اور ٹھوکر کے نتیجے میں آپ کے پاؤں سے خون جاری ہوتا ہے۔ آپ جب یہ حادثہ دیکھتے ہیں تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، پروردگار کیا مجھ سے پھر کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہا جاتا ہے آدم تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، لیکن یہ بڑی عجیب و غریب سرزمین ہے، یہ آخری نبی کے نواسے کا مقتل ہے جس کا نام حسین ہے۔ تمہارا خون اس زمین پہ اس لیے بہایا گیا ہے تاکہ یہ خون اس کی حمایت میں بہ سکے۔ انہیں حسین کو خون آدم کی حمایت حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم سے متعلق ملتا ہے کہ آپ اس زمین پہ گردش کرتے کرتے گھوڑے پہ سوار ہیں، آپ زمین پہ گردش کر رہے ہیں، سیرو فی الارض فرما رہے ہیں، کائنات کی سیر کرتے کرتے جب سرزمین کربلا پہ پہنچتے ہیں تو آپ کے گھوڑے پہ وحشت طاری ہوتی ہے، اور وحشت کے نتیجے میں وہ گھوڑا لڑکھڑا جاتا ہے، اور اتنا لڑکھڑاتا ہے کہ آپ گھوڑے سے گر کے زمین پہ آ جاتے ہیں، اور زمین پہ گرنے کے نتیجے میں یعنی کربلا جب پہنچتا ہے یہ گھوڑا تو وحشت سے لڑکھڑا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ زمین پہ گرتے ہیں، جب زمین پہ گرتے ہیں تو آپ کا سر زخمی ہو جاتا ہے اور آپ کے سر سے خون بہنے لگتا ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار کیا مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی جو اس بلا میں گرفتار ہو؟ کا نہیں ابراہیم، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ زمین ہی ایسی ہے، یہ آخری نبی کے نواسے کا مقتل ہے جس کا نام حسین ہے، تمہارا خون اس کی حمایت میں بہایا گیا۔ حضرت آدم نے بھی یہاں پہ خون بہایا گیا ان کا بھی، اور انہوں نے بھی قاتل حسین پہ 3 مرتبہ لعنت بھیجی، اور حضرت ابراہیم نے بھی قاتل حسین پہ 3 مرتبہ لعنت بھیجی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ کا خون بھی بہا ہے، حضرت عیسیٰ کا خون بھی بہا، متعدد نبی کربلا کی سرزمین سے گزرے ہیں اور باقاعدہ مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔
خون حسین کی موافقت میں، خون حسین کی حمایت میں ان کا خون بہایا گیا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ کوئی معمولی قیام نہیں ہے، بظاہر امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے، لیکن حقیقت میں یہ قیام حسین قیام آدم بھی ہے، قیام نوح بھی ہے، قیام ابراہیم بھی ہے، قیام موسیٰ بھی ہے، قیام عیسیٰ بھی ہے، قیام مصطفیٰ بھی ہے، قیام مرتضیٰ بھی ہے، قیام مجتبیٰ بھی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ وارث علی المرتضیٰ، السلام علیکہ وارث فاطمہ الزہراء، السلام علیکہ یا وارث الحسن المجتبیٰ۔ اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام، نوح کے وارث تجھ پہ سلام، ابراہیم کے وارث تجھ پہ سلام، موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ اور حسن مجتبیٰ کے وارث تجھ پہ سلام۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تنہا نہیں کھڑے ہیں، بلکہ 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں اور رسالتوں کی محنتوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو یزید اس ہاتھ کی قیمت سمجھتا تھا، وہ اس ہاتھ کی بیعت مانگنا چاہتا تھا۔ حسین نے انکار کر دیا۔ یہ انکار فقط حسین کا انکار نہیں تھا، بلکہ جب حسین نے انکار کیا تو آدم شیطان کی بیعت سے انکار کر رہے تھے، ابراہیم نمرود کی بیعت سے انکار کر رہے تھے، موسیٰ فرعون کی بیعت سے انکار کر رہے تھے، اسی طرح سے محمد مصطفیٰ ابو جہل و ابو لہب کی بیعت سے انکار کر رہے تھے۔ چونکہ حسین تمام انبیاء کے وارث ہیں، تمام مرسلین کے وارث ہیں حسین، اسی طرح سے یزید اکیلا یزید نہیں ہے، وارث شیطان بھی ہے، وارث فرعون بھی ہے، وارث شداد بھی ہے، وارث حامان بھی ہے، وارث فرعون بھی ہے، وارث ابو جہل بھی ہے، وارث ابو لہب بھی ہے۔ یعنی اگر خلاصتاً کہا جائے تمام تر فضیلتوں کے وارث کو حسین کہتے ہیں اور تمام تر نجاستوں کے وارث کو یزید پلید کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حسین کا قیام ہر ایک نبی کا قیام ہے، یہ قیام باطل کے خلاف ہے، یہ قیام ظلم کے خلاف ہے، یہ قیام بے دینی کے خلاف ہے، یہ قیام بے حیائی کے خلاف ہے، یہ قیام ہر برائی کے خلاف ہے، یہ قیام ہر گمراہی کے خلاف ہے، یہ قیام نجاستوں کے خلاف ہے، یہ قیام خیانتوں کے خلاف ہے۔ یزید نے بظاہر حسین کا ذاتی طور پہ کچھ نہیں بگاڑا تھا، معاملہ حق و باطل کا تھا، معاملہ دین اور بے دینی کا تھا، معاملہ ہدایت و ضلالت کا تھا، معاملہ عدل اور ظلم کا تھا۔ یزید بہت بڑا ظالم تھا، یزید بہت بڑا حقاق اور سفاک تھا، یزید نجاستوں اور غلاظتوں کے اس مجسمے کا نام ہے کہ جسے انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ اس کے خلاف قیام ضروری تھا اور حسین نے اس کے خلاف قیام کیا۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے، بعض خطیب منبر سے آ کے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام ظالم کے خلاف نہیں، ظلم کے خلاف تھا، یزید کے خلاف نہیں، یزیدیت کے خلاف تھا۔ یہ بات غلط ہے۔ بعض شعراء نے بھی کہہ دیا کہ قابل اعلان ہے غلط کردار آدمی کچھ برا نہیں ہوتا۔ یہ شعر بھی غلط ہے، آدمی کچھ برا نہیں ہوتا، غلط کام
قابل اعلان ہے. غلط کام کوئی کرے گا جبھی تو غلط کام سامنے آئے گا. یہ غلط ہے نظریہ کہ مولا نے یزید کے خلاف قیام نہیں کیا تھا، یزیدیت کے خلاف قیام کیا تھا. مولا نے ظالم کے خلاف قیام نہیں کیا تھا، ظلم کے خلاف قیام کیا تھا. بظاہر دیکھنے میں بات اچھی سی لگتی ہے، چونکہ جملے سجا کے کہے جاتے، مجمع بھی واہ واہ کر دیتا ہے، نعرہ حیدری لگا دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بات غلط ہے. مولا کا قیام یزید کے بھی خلاف تھا، یزیدیت کے بھی خلاف تھا، ظلم کے خلاف بھی تھا، ظالم کے خلاف بھی تھا. کیوں میرے عزیزوں؟ کیوں؟ چونکہ ظلم ایک ذہنی چیز ہے. ظلم، خیانت، بے عدالتی کا ذہنی وجود تو ہے، ہمارے ذہن میں تصور ہے. ہر برائی کا ذہن تصور ہمارے ذہن میں تصور ہے، ہمارے ذہن سے باہر تو نہیں ہے. یہ جو ذہن میں برائی کا تصور ہے، تکبر کا تصور ہے، گمراہی کا تصور ہے، خیانت کا تصور ہے، ظلم کا تصور ہے، بے دینی کا تصور ہے، یہ ہمارے ذہن کے اندر ہے. یہ باہر کب آتا ہے؟ جب انسان برائی انجام دیتا ہے، یعنی برائی کو وجود دینے میں انسان کا کردار ہے. لہذا برائی اپنی جگہ پہ برائی ہوتی ہے، لیکن برائی سے زیادہ وہ انسان برا ہوتا ہے جو برائی کو وجود میں لاتا ہے. اسی طرح سے امانت ایک اچھی چیز ہے، صداقت ایک اچھی چیز ہے، دینداری، ہدایت ایک اچھی چیز ہے، لیکن ان کا تصور ہمارے ذہن میں ہے. انہیں وجود میں لانے والا، ظاہر میں لانے والا کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے. لہذا جب عدالت کسی انسان سے ظاہر ہوتی ہے تو عدالت اچھی چیز ہے، لیکن جو عدالت کو ظاہر کرے وہ اس سے بھی اچھا ہے. اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں فاعل الخیر خیر من. سنیں میری بات، یہ مولا کی بات ہے، نہج البلاغہ میں مولا علی کا ارشاد ہے فاعل الخیر خیر من. اچھائی کا کرنے والا اچھائی سے افضل ہوتا ہے. برائی کے سلسلے میں میرے مولا فرماتے ہیں فاعل الشر شر من. برائی کا کرنے والا برائی سے زیادہ برا ہوتا ہے. کیونکہ برائی کا کرنے والا برائی سے اس لیے زیادہ برا ہے کیونکہ برائی تو ایک ذہنی چیز ہے. جب وہ کرے گا، جب برائی سامنے آئے گی اسے وجود ملے گا. لہذا برائی بری چیز ہے، لیکن جو برائی انجام دے وہ برائی سے زیادہ برا ہے. اسی طرح سے ظلم ایک برائی ہے، اس کی برائی ہونی چاہیے، لیکن جو ظلم کرے وہ ظلم سے کہیں زیادہ بدتر ہے، کیونکہ وہ ظلم کو سامنے لا رہا ہے، اسے پنپنے کا موقع دے رہا ہے، اسے رواج دے رہا ہے. اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے امام حسین کا قیام جو ہے یزید کے خلاف نہیں تھا، یزیدیت کے خلاف تھا، ظالم کے خلاف نہیں تھا، ظلم کے خلاف تھا. یہ بالکل غلط ہے، چونکہ مولا نے براہ راست یزید کی مذمت کی ہے. وہ شارب الخمر ہے، وہ حتاک ہے، بے دین ہے. قرآن نے بھی برے لوگوں کی مذمت کی ہے. الا لعنت اللہ علی الکاذبین. آگاہ ہو جاؤ کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے. منافقین سے اظہار بیزاری اللہ نے کیا ہے. تو ایسا نہیں، یہ آج کل چل رہا ہے، نقطے بنا بنا کے پیش کیے جا رہے ہیں. اسلام مولا کا قیام ظلم کے خلاف تھا، ظالم کے خلاف نہیں تھا. کیسی بات ہے؟ یہ بات غلط ہے. اگر فقط ظلم قابل نفرت ہے، ظالم قابل نفرت نہیں ہے، تو اللہ لعنت کو فرما رہا ہے. تو مجلسوں کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، اور غور سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے خطیب اور ذاکر اور عالم سے پوچھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ درس گاہ ہے،
یہ اوپن یونیورسٹی ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ حسینی اسکول ہے، اور اسکول میں جو سبق بچے کو سمجھ میں نہیں آتا اسے حق ہے بلکہ واجب ہے اس پہ کہ استاد سے پوچھے، ورنہ اس کا درس ناقص رہ جائے گا۔ آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ اس کی اہمیت کے آپ قائل نہیں ہیں۔ یہ مجلسیں دینی درسگاہ ہیں، یہاں پہ دین بیان کیا جاتا ہے، مذہب بیان کیا جاتا ہے، شریعت بیان کی جاتی ہے، اور یہ مسئلہ بڑا حساس ہے میرے عزیزوں۔ دین اللہ کا ہے، مذہب اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی ہے۔ دیکھیے میں کیا کر رہا ہوں آپ سے، کہ چاہے کسی کا کام، حتیٰ اپنا کام بھی، صلوات پڑھے محمد والے محمد، آپ کیسے بھی کر لیجئے، ایک اور صلوات پڑھے عظمت محمد والے۔ مجلس اللہ میں دین بیان ہوتا ہے، شریعت بیان ہوتی ہے، قرآن بیان ہوتا ہے، روایت بیان ہوتی ہے، حدیث بیان ہوتی ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ انہیں اہمیت دیجیے، انہیں غور سے سنیے، کیونکہ وہ اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے، آپ کی ہدایت کی بات ہے، لیکن ہم اسے اہمیت نہیں دیتے۔ جتنی بھی دین کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، مذہب کے احکام اور اعمال ہیں، ہم ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے، بہت زیادہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ وضو کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے الٹی سیدھی، سالہ سال گزر جائیں گے، نہ کسی عالم دین سے مطلب ہے، نہ کسی پڑھے لکھے کو دکھاتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے شک ہو رہا ہے، ہونے دیجیے، غسل جنابت میں شک ہو رہا ہے، ہونے دیجیے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم اگنور کرتے ہیں، فقط دینی چیزیں، لیکن مسئلہ ہماری تنخواہ کا اور جاب کا اٹک جائے تو 70 کے پاس فون کرتے ہیں، اسے کلیئر کرتے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ جبکہ دین اللہ کا ہے، اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، پورا نظام کو چلا رہا ہے۔ آپ یاد رکھیے، کسی کے معاملے میں کوتاہی کیجیے تو کیجیے، مگر اللہ کے معاملے میں کوتاہی نہ کیجیے۔ یہ کوتاہی، یہ نہ سمجھیے گا ہم کوتاہی کر لیں گے، جیسا بھی حمام میں جا کر الٹا سیدھا غسل کر دیا، کون دیکھ رہا ہے؟ الٹی سیدھی وضو کر لی، کون دیکھ رہا ہے؟ الٹی سیدھی نماز پڑھ لی، کون دیکھ رہا ہے؟ یہ معاملہ اللہ کا ہے۔ وہ صرف ہمارے اعمال ہی کو نہیں، ہمارے دل میں جو تصور اور ارادہ اور نیت پیدا ہوتی ہے اسے بھی دیکھ لیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ میں نے یہ بات سادگی سے کہی، اگر چیخ کے کہتا تو زیادہ اثر ہوتا، کیونکہ اسی کی عادت ہے، لیکن یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ ہم اللہ اور دین کے کاموں میں بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں۔ نماز پڑھنے سے پتہ چلتا ہے مومنین کے وضو کرنے سے پتہ چلتا ہے، مومنین کے مسح کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وضو غلط ہے اور متوجہ نہیں ہے، اذان دینے سے پتہ چلتا ہے، اقامت کہنے سے پتہ چلتا ہے۔ غسل میں شک ہو رہا ہے، پوچھ ہی نہیں رہے، کیونکہ کوئی روکنے ٹوکنے والا تو نہیں ہے نا۔ لیکن کیا ایسے گاڑی چل جائے گی؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے، کوئی نہیں پوچھتا تو آپ کا اللہ ضرور پوچھے گا۔ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، کس طرح سے اس کی نماز پڑھ رہے ہو، کس طرح سے وضو کر رہے ہو، کس طرح سے غسل کر رہے ہو۔ تمام معاملات میں ڈھیل ہو جائے تو ہو جائے، مگر الہی احکام میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا کام سب سے بہتر انداز میں انجام دو۔ اپنے اماموں سے سیکھو، اپنے رہبروں سے سیکھو۔ رمضان کی لڑائی ہو رہی ہے، وقت نماز آ گیا، ایسے میں نماز ادا کی جائے، اطمینان سے نماز ادا کی جائے۔
آپ کو معلوم ہے نماز دین کا ستون ہے، عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور نماز میں سب سے زیادہ جس عمل کی تکرار ہوتی ہے وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ سب سے زیادہ جس عمل کی باقاعدہ نماز میں تکرار کی جاتی ہے وہ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر۔ نماز میں جب بلایا جاتا ہے تو 4 مرتبہ اللہ اکبر شروع میں کہا جاتا ہے، 2 مرتبہ آخر میں کہا جاتا ہے، 6 دفعہ۔ اقامت میں 4 مرتبہ اللہ اکبر، پھر نیت کی اللہ اکبر، حمد پڑھا، دوسرا سورہ پڑھا اللہ اکبر، رکوع میں گئے اٹھے اللہ اکبر، سجدے میں گئے اٹھے اللہ اکبر، پھر دوسرے سجدے میں گئے اس سے پہلے اللہ اکبر، دوسرے سجدے سے اٹھے پھر اللہ اکبر۔ ہر رکعت میں یہی تسلسل جاری ہے اللہ اکبر کا، اور جب نماز ختم کی تو 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تسبیح کی باری ہے تو 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ بلا وجہ ہے، اتنی تکرار اس کلمے کی آخر کیوں ہے؟ بلا وجہ ہے۔ ایک نقطہ بھی دین میں بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، لیکن جس کے دین کو، جس کے احکام کو سب سے کم اہمیت دی جائے گی وہ میرے احکام ہوں گے۔ لہذا بار بار یاد دلاتا ہے اللہ، میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، تو میرا حکم بھی سب سے بڑا ہوگا، میرے لیے جو کام کیا جائے گا وہ بھی سب سے بڑا ہوگا۔ لہذا میرے کاموں پہ تمہیں توجہ بھی سب سے زیادہ دینا ہوگا۔ جتنا ہم اپنے بیوی بچوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، جتنی توجہ سے ہم دنیا کے کام کرتے ہیں، کبھی اتنی توجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ ہم سے پوچھا جائے گا، یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ لہذا میری گزارش ہے کبھی بھی اللہ کے کام سستی سے نہ کرو، غفلت سے نہ کرو۔ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا کام اسے سب سے بڑا سمجھتے۔ اللہ اکبر ہے، مسجد میں کہہ کے آئے، اور پھر جیسے ہی مسجد سے نکلے کبھی مال بڑا ہو گیا، کبھی چودھری صاحب بڑے ہو گئے، خواہشیں بڑی ہو جاتی ہیں، معاشرہ بڑا ہو جاتا ہے، سماج بڑا ہو جاتا ہے۔ یہی قیام کربلا نے بتایا ہے کہ نہ سماج بڑا ہوتا ہے، نہ معاشرہ بڑا ہوتا ہے، نہ لوگ بڑے ہوتے ہیں، نہ رشتے دار بڑے ہوتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں سب بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ بات اللہ ہی کی تو تھی، مدینہ بہت مقدس ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ مدینہ چھوڑا جائے تو حسین چھوڑ کے بتائیں گے۔ مکہ بہت مقدس ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ مکہ کو چھوڑا جائے تو حسین چھوڑ کے بتائیں گے۔ کسی نے نہیں روکا امام حسین علیہ السلام کو، جتنے رشتے دار تھے سب نے روکا، فرزند رسول نہ جائیے، فرزند رسول نہ جائیے، فرزند رسول نہ جائیے۔ اچھا آپ ہی جا رہے ہیں تو بچوں کو لے کے نہ جائیے، بہنوں کو لے کے نہ جائیے، مخدرات کو لے کے نہ جائیے۔ لیکن مولا نے کسی ایک کی بات پہ عمل نہیں کیا، کیوں؟ چونکہ امام حسین نے کہا ان اللہ شاء یرانا یرانی قتیلا۔ کیوں ابن عباس کی بات نہیں سنی؟ کیوں محمد حنفیہ کی بات نہیں سنی؟ کیوں اہل مدینہ کی بات نہیں سنی؟ کیوں حاجیوں نمازیوں اور صحابیوں کی بات نہیں سنی؟ اس لیے کہ جو یہ کہہ رہے تھے وہ اللہ کے کہنے کے مطابق نہیں تھا۔ دنیا کہے، اگر اللہ نہ کہے تو دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ ہے حسین کے قیام کا۔ ہم کیسے حسین کہ اللہ کے دین کا قد کہیں بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔
ذرا سی خواہش سامنے آئی نماز چھوڑ دی، ذرا سا کام پڑ گیا نماز لیٹ کر دی، کوئی ساتھی ملنے آ گیا نماز قضا ہو گئی. کیا بتائے ساتھی ملنے آ گیا تھا اس لیے اس کے پاس بیٹھے رہ کے نماز قضا ہو. ساتھی اہم ہے یا آپ کا مالک اور خالق اہم ہے؟ شہید رجائی ایران کے پریزیڈنٹ صدر رہ چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر ہے تو اللہ کی عبادت کی سب سے بڑی چیز ہے، لہذا جب بھی نماز کا وقت آئے تو ہر کام سے کہہ دو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، نماز سے کبھی نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، کیونکہ یہ نماز کی توحید ہے اور نماز کی توحید اللہ کی توحید، پروردگار کی توحید. ہم بہت اندھیرے میں ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہ طے کر لیا تھا کہ میرا لاشا پامال ہو جائے لیکن دین کو پامال نہیں ہونے دے گا. لیکن ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ دین پامال ہو تو وہ ہماری خواہشیں پامال نہیں ہونی. آج ہمارے گھروں میں جو بے پردگی کا عالم ہے وہ کسی سے چھپا ہوا ہے. یہ آپ کی بیٹیاں ہی تو ہیں. مجلس ہوگی تو مردوں سے پردہ کرایا جاتا ہے کہ امام باڑے میں آپ لائیے گا. ارے آپ بھی کچھ کیا رہیں گے نہیں نظر آتا آپ کو کہ بیٹیوں کا لباس کیسا ہے، بہووں کا لباس کیسا ہے، بہنوں کا لباس کیسا ہے. بس ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے ہمارا سماج بہت بے دین ہے، معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، سماج میں بے دینی بڑھتی جائے. سماج آپ ہی سے تو بنتا ہے. سب سماج کے بگڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں معاشرہ خراب ہو رہا ہے. معاشرہ ہم سے آپ سے مل ہی کے تو بنتا ہے. کیسے سدھرے گا؟ آپ اپنے گھر کو سدھار لیجیے، سماج سدھرتا چلا جائے گا. کیونکہ سماج ہمارے گھروں سے مل کے بنتا ہے. کوئی سدھرنے کو تیار نہیں ہے اور معاشرے کی شکایت کرو. یہی تو حال مدینے والوں کا تھا. یزید کو سب برا سمجھتے تھے لیکن اٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. ہم بھی ہر برائی کو برا سمجھتے ہیں لیکن مٹانے پہ کوئی تیار نہیں ہے. اب سوچو ہمارا رشتہ حسین سے مل رہا ہے، دشمن حسین سے مل رہا ہے. حسین پہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ زبان سے ہم حسین کے بنے اور عمل سے یزید کا ساتھ دیں. بے حیائی یزیدیت کی علامت ہے، حسینیت کی نشانی نہیں ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سب سے زیادہ حساس مسئلہ ناموس کا مسئلہ ہے. ناموس یعنی ہماری بیٹیاں، ناموس ہماری بہنیں، ناموس ہماری بیویاں، سب سے زیادہ حساس مسئلہ. اتنا حساس ہے یہ مسئلہ، سنیے گا غور سے. امام مظلوم کے سینے پہ شمر بیٹھا ہوا ہے، خنجر چلا چکا ہے. امام کے جسم میں ابھی رمق جان باقی ہے اور اشقیاء نے خیموں کا رخ کیا تو مولا گھٹنیوں کے بل اٹھے اور کہا اے ابو سفیان کے ماننے والوں، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تو کم از کم دنیا ہی کی رعایت کرو، انسانیت ہی کی رعایت کرو. ابھی میری زندگی میں میری بیٹیوں کے قریب نہ کرو، میری بہنوں کے قریب نہ کرو، کیونکہ یہ غیرت کا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ. دیکھیے کربلا کی ہر مصیبت ایسی ہے کہ جس پہ امام سجاد زندگی بھر اگر خون کے آنسو ہوتے تو کم. علی اکبر کا داغ اور محمد کا داغ، قاسم کا داغ، ہر مصیبت ایسی ہے اور سارے زخم امام زین العابدین علیہ السلام کے
سینے میں بھرے ہوئے ہیں نا. لیکن جب بھی کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی، کربلا کا نام لے لیا. کہاں کا نام لیا؟ الشام، الشام، الشام. مولا شام میں کیا ہو گیا؟ شام میں تو کوئی بھی شہید نہیں ہوا. شام میں کیا ہو گیا کہ نہیں، کربلا سے بڑی مصیبت شام میں گزر گئی. نامحرموں کا مجمع تھا اور پھوپھی زینب کا سر کھلا ہوا تھا. یہ بڑی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے. امام سجاد زندگی بھر شام شام کہہ کے روئے ہیں. ماں چادریں اتاری نہیں گئی تھی، چھینی گئی تھی. اپنی بیٹیوں کو نہیں سمجھا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بدلتے اپنا معاشرہ؟ اب بے پردگی، اللہ توبہ توبہ معاذ اللہ، اب بے پردگی ہمارے گھروں کی علامت بن گئی ہے. کسے خوش کرنا چاہتے ہو ایسے لباس پہنا کے؟ کسے خوش کرنا چاہتے ہو؟ ان کے دوپٹے اب ایک فٹ کے بھی نہیں رہے. کسے خوش کرنا چاہتے ہو؟ اس بے حیائی سے کسے خوش کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارا امام کم مظلوم ہے جو مزید اس پہ ظلم ڈھانا چاہتا ہے؟ کیا امام زمانہ کے لیے کربلا کا غم کافی نہیں ہے جو مزید اس پہ ظلم ڈھانا چاہتے ہیں؟ کربلا میں یزیدیوں نے جو ظلم کیا ہے وہ بھی بڑا ظلم ہے، لیکن انہوں نے جو مظالم کھائے ہیں وہ دشمن بن کے کھائے ہیں. ہمیں دوست بن کے آل محمد پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. قسم کھا کے جاؤ اس پر شہزادی، اس بے دینی کو اپنے گھر سے نکالو. جناب زینب سلام اللہ علیہا بے پردگی کا واسطہ اپنی بچیوں کو پردے میں لاؤ، ویسا پردہ کراؤ جیسے زینب ام کلثوم کیا کرتے. بات تو یہ کہتے ہیں پردے میں دیکھ کے یہ بیکورڈ ہے. ایران آج بیکورڈ ہے؟ کیا ایران بیکورڈ ملک ہے؟ نہیں دیکھا وہاں کی ہر عورت پردے میں. جناب زہرا کیا میدان مباہلہ میں نہیں گئی تھی پردے کے ساتھ؟ عصر عاشور ہی تو چادر چھینی گئی ہے، ورنہ بی بی 28 رجب کو مدینے سے 10 محرم تک ہر بی بی پردے میں غرق تھی اور کربلا کا مار کسر کر گئی. کیا نہیں ہو سکتا پردے میں رہ کے؟ تم کیوں اسے پستی کی علامت سمجھتے ہو؟ جو جناب زہرا کی نظر میں بلندی کی علامت ہے تم اسے کیوں پستی کی علامت سمجھ رہے ہو؟ تم غیر کی تقلید کرنا چاہتے ہو؟ تم اہل بیت کے ہو کہ یہودیوں کی تقلید کرنا چاہتے ہو؟ تم اہل بیت کے ہو کہ عیسائیوں کی تقلید کرنا چاہتے ہو؟ تم حسین کے ہو کہ یزیدیت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو؟ خدا اپنے اوپر رحم کرے. یہ باتیں تلخ ہیں لیکن ضروری ہیں. تلخ ہے یہ باتیں، کڑوی یہ بات. علاج کرو، علاج کرو. اللہ ہرگز اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود بدلنے کی کوشش کرے. ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال ہوگا، ہم کیوں اس دین سے غافل ہیں جس دین کو حسین نے 72 جانیں دے کے بچایا. حسین کربلا میں آ گئے اس دین کو بچانے کے لیے. دین کو کوئی بھی پامال کرے قابل مذمت ہے، لیکن شیعہ اگر دین کو پامال کرتا ہے تو بہت زیادہ قابل مذمت ہے. اور اگر حسین کا غم بھی محرم میں منایا جائے اور دین بھی محرم میں پامال ہو، حسین کو کتنا درد ہوگا. اب سوچو حسین کی عزاداری کر رہے ہو یا دل آزاری کر رہے ہو، تمہیں سوچنا ہوگا. 3 محرم آ گئی اور 6-7 دن باقی ہے. بولنے کے لیے یہ زمانہ بہت کم ہے. ایک شکایت اور ہے، زید پور میں گریا بہت کم ہے.
گریا آنسو رونے کی تاکید ہے. اماموں نے فرمایا ہے کبھی بھی شرما کے نہیں رونا چاہیے, چیخیں مار مار کے رویا کرو. زہرا کا پہلا گھر لوٹا ہے, مذاق بات. رونے سے نفس کی طہارت ہوتی ہے. حسین پہ رونے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, کٹورت صاف ہوتی ہے. مظلوم کا ماتم ہے, اس کا ماتم ہے جس کی بہو بیٹیاں اس کا عزوری بات ہے. شہادتوں کا زمانہ ہے. کیسی کیسی شہادتیں, کیسی کیسی شہادتیں. بہت سے اصحاب جا چکے. تو حسین کا ایک جانباز جس کا رنگ سیاہ تھا, قد بھی چھوٹا تھا, بہت زیادہ کمزور نہیں, کو لاغر اور ضعیف تھا, وہ سامنے آیا. اس کا نام مقتل نے جون لکھا ہے. جون کون تھے؟ فضل ابن عباس کے غلام تھے. مولا علی نے جون کو خریدا اور اپنے صحابی ابوذر کو بخش دیا. جون ابوذر کی خدمت میں رہتے تھے, یہاں تک کہ ربضہ بھی گئے ابوذر تو جون ساتھ ساتھ تھے. جب ربضہ میں ابوذر کو شہید کر دیا گیا تو پھر جون تنہا رہ گئے اور پھر مولا علی کی خدمت میں آئے اور کہا مولا تو پھر آنا چاہتا ہوں, مولا علی کے ساتھ رہے. مولا علی کی شہادت ہو گئی, جون امام حسن کے ساتھ رہے. امام حسن کی شہادت کے بعد جون امام حسین کے ساتھ رہے. اور کس طرح رہے کہ کربلا حسین کے ساتھ ساتھ رہے. شیعہ ایسا ہوتا ہے. اب یہی جون ہے کربلا میں مولا کے سامنے اور کہہ رہے مولا ہمیں بھی مقتل میں جانے کیجیے. مولا فرما رہے نہیں جون تم حبشہ سے اس لیے آئے تھے تاکہ ہم تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر سکے, تمہیں اچھی زندگی دے سکے. جانتے ہو اب تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں رہا, میں اپنی بیعت تمہارے سر سے اٹھا رہا ہوں, میں اجازت دے رہا ہوں تم چلے جاؤ. جہاں کھانے پینے کو نہ, اور امام وقت کہہ رہا ہے تم چلے جاؤ, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. جون کہتے ہیں مولا یہ نہیں ہو سکتا, جب تک عیش و عشرت کا زمانہ رہا تو آپ کے ساتھ رہا, اب آپ مصیبتوں میں گھرے ہوئے تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں, یہ نہیں ہو سکتا. مقاتل نے لکھا جب مولا نے اجازت نہیں دی تو جون مولا کے قدموں پہ گر کے مولا کے قدموں کو چومنے لگے اور کہنے لگے فرزند رسول میں جانتا ہوں میرا حسن اور حسن ہونے سب سے زیادہ بلند نہیں, میں جانتا ہوں میرا رنگ کالا ہے, میرے آقا میں جانتا ہوں میرے پسینے سے بدبو آتی ہے. جیسے جون نے کہا مولا نے کہا میرے جون نے کیا کہ جاؤ جاؤ تمہیں میں نے مقتل کی اجازت دی. جون ایسی باتیں نہ کرو. حسین نے سینے سے لگایا. جون میدان میں آئے, رجز پڑا, 3 دن کا بھوکا پیاسا بوڑھا انسان حبشی عرب تعصب میں آگے بڑھے. 25 اشقیاء کو واصلے جہنم کیا, لیکن مقتل نے نہیں لکھا. زخموں سے چور چور ہو کے جب جون گرے تو مولا کو آواز نہیں دی. کیوں آواز نہیں دی؟ میرا مولا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, کس طرح سے میرے جنازے کو اٹھائے گا؟ ہائے فرزند زہرا کو آواز نہیں دوں گا. ابھی جون یہ سوچ ہی رہے تھے, کیا دیکھا کوئی آیا اور جون کے سر کو اپنے زانیوں پہ رکھ لیا, چومنا شروع کیا. اے میرے جان میں تیرے جنازے پہ آ گیا.
انا للہ و انا الیہ راجعون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین